سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب چاہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں نور ملے، ہم بے نور نہ رہ جائیں، تو ہمیں دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعا یقیناً یہ ایک بڑا کمال کا عمل ہے، بہت شاندار عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ احادیث میں نبی پاک نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بے شمار واقعات دعا کی قبولیت کے ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے کئی جگہوں پر دعا کی قبولیت کے اسباب بھی لکھے کہ دعا کن کن چیزوں سے قبول ہوتی ہے، کن کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، کن کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے، کن کن مقامات پر قبول ہوتی ہے، اور دعا سے پہلے کیا کیا جائے کہ دعا ہماری مقبول ہو جائے۔ تو ہم نارملی دعا کو بڑا نارمل لیتے ہیں، لیکن دعا ایک بڑی کمال کی عبادت ہے۔ مگر آج میرا جو موضوع ہے کہ دعا تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہماری زندگی میں ماں باپ کی دعا کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ آج میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ والدین کی دعا کا اثر کتنا ہوتا ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ والدین کو کوئی تکلیف دے دے تو پھر والدین کی زبان سے اگر بد دعا نکل جائے تو وہ کتنی بڑی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آج توجہ کے ساتھ آپ نے اس بیان کو سننا ہے تاکہ انشاءاللہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں۔ آج انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں ماں باپ کی دعا کا ہم پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اور بزرگوں کے کچھ واقعات سنیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ بزرگان دین کی جب دعائیں ملی ان کو تو ان دعاؤں نے ان کی زندگی میں کیا اثر ڈال دیا، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا رکھا تاکہ ہم سب کو اس معاملے کی کچھ قدر ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے اولیاء کرام میں، ان کے ایک بھائی تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے بھائی میں یہ طے تھا کہ ایک بھائی ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتا اور دوسرا ماں کی خدمت کرتا۔ جب دوسری رات آتی تو ماں کی خدمت کرنے والا بھائی عبادت، اور عبادت کرنے والا بھائی جو وہ ماں کی خدمت کرتا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی کی باری ماں کی خدمت کرنے کی تھی، تو آپ کے بھائی نے کہا اگر آج آپ ماں کی خدمت کر لیں اور میں عبادت کر لوں، تو آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم عبادت کر لو، میں ماں کی خدمت کر لیتا ہوں، اور خود ماں کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے بھائی نے جو ہی عبادت کی تو غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہارے بھائی کے ساتھ تمہیں بھی اس کے طفیل بخش دیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے بڑی حیرت ہوئی کہ یا اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، بھائی تو ماں کی خدمت کر رہا ہے، اور ارشاد کیا ہوا کہ اس کے طفیل تمہارے بھائی کے طفیل تمہیں بخش دیا گیا، تو یہ کیا وجہ ہے، میری مغفرت اس کے طفیل ہو رہی ہے؟ تو ندا آئی کہ ہمیں تیری عبادت کی حاجت نہیں، بلکہ محتاج ماں کی خدمت کرنے والی کی اطاعت ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں باپ کی جو خدمت ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نام ہے، تابعین میں سب سے افضل تابعی انہیں کہا جاتا ہے، عاشقوں کے امام ہیں۔ سنو، ایک رات آپ کی والدہ آرام کر رہی تھی، محو خواب تھی، نیند میں تھی،
آنکھ کھلی تو آواز دے کر کہا اویس پانی پلا دو. سیدنا اویس کرنی اٹھے اور گھر کے مٹکے میں پانی نہ تھا. مٹکا اٹھایا, اندھیری رات میں ٹھوکرے کھاتے کھاتے ٹکراتے ٹکراتے کنویں تک پہنچے. ماں بستر پر ہے, آپ مٹکا اٹھا کے کنویں کی تلاش میں ہیں. رات کو پانی بھرا, کٹورے میں پانی لے کر ماں کے قریب آئے تو اتنی دیر میں ماں پھر نیند میں جا چکی تھی. ہم جیسا بندہ ہوتا تو پہلے تو باہر جاتا نہ جاتا, آتا تو سائڈ پہ رکھ دیتا گلاس کہ ماں اٹھیں گی جب پی لیں گی. مگر یہ ویسے کرنی تھے, ماں کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور رات گزار دی. صبح ہوئی, جب والدہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت اویس کرنی ماں کے سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہوئے. کہا لختے جگر یہ تم کیوں کھڑے ہو, ساری رات کھڑے رہے؟ کما اس لیے کھڑا رہا کہ رات کسی وقت آپ کی آنکھ کھل جاتی, آپ کو پانی آپ نے مانگا تھا, میں پانی آپ کو پیش کرتا. اللہ اکبر. اب جب ماں نے اتنی فرما برداری دیکھی نا, دعا ماں کی سنو, ایسی ماں نے دعا کی کہ ماں نے کہا کہ یعنی آپ کے درجوں کی بلندی کی ایسی دعا کی کہ اللہ نے آپ کے درجے بلند فرما دیے. ہائے ہائے ہائے, دیکھو نا حضرت اویس کرنی کا پھر نام کیسا ہو گیا. ایک اور بڑا نام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بڑے بڑے نام والوں کا انداز دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا. ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک رات اسی طرح والدہ نے پانی مانگا, پانی لے کر آئے, والدہ کو نیند آ گئی. اچھا یہ بڑی ٹھنڈی رات تھی, سردیوں کی رات تھی. کہتے ہیں ماں کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا, لیکن ہوا یہ کہ پانی جو ہے میرے ہاتھ پر جو گرا تھا وہ ہاتھ پر پانی جم گیا, یعنی اتنی ٹھنڈ تھی. ماں کی آنکھ کھلی, کہا اے بایزید کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ کو پانی پیش کرنا تھا. جب پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا تھوڑی سی خال بھی اکھڑ گئی, تھوڑا سا خون بھی بہنے لگا کیونکہ پانی برف بن چکا تھا. اللہ اکبر. ماں نے بڑی دعاؤں سے نوازا. اسی طرح ایک رات والدہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو, لیکن رات بھر میں اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دایاں دروازہ کھولوں یا بایاں دروازہ کھولوں, کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر میں نے کھول دیا تو کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے. ایک مرتبہ بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب بھیجا. سورہ لقمان پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے, انشکر لی ولی والدیک, اللہ اکبر. اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. تو کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھی تو استاد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ذرا والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں. ڈیورنگ کلاس درجہ لگا ہوا ہے, آیت پڑھی, ترجمہ پڑھا کہ ماں کے پاس جانا ہے. درجہ چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے. اب ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ماں میں نے آج قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے, تو میری عرض یہ ہے کہ دو جگہوں پر میں خدمت نہیں کر سکتا, یا تو مجھے اللہ عز و جل سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے, اپنی خدمت میں رکھ لیں, یا اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہوں. ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے آزاد کرتی ہوں, اپنا فرض بھی تجھے معاف کرتی ہوں, جا رب کی عبادت میں مصروف ہو جا. یہ ماں کی خدمت تھی.